السلام علیکم. یور فری اکیڈیمیا میں خوش آمدید. کیا آپ یہ روزانہ کی زندگی میں اتنی ساری مشکلات اور ٹاسک کے درمیان سب کچھ یاد رکھ پانا مشکل پاتے ہیں؟ آج ہم ایسے کچھ آسان اور افیکٹو طریقوں پر بات کریں گے جو آپ کے لیسن کو یاد رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے. تو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے وہ میجیکل ٹرکس جو آپ کی میموری کو بوسٹ کریں گے اور آپ اس کو انشاءاللہ ہر دن کا حصہ بنائیں گے. تو اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیشن کو آخر تک دیکھتے رہیے. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اگر پہلے سے کر چکے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے شکریہ. چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. سارا سال آپ نے دن رات ایک کر کے اسٹڈی کی تھی، لیکن پیپر والے دن دماغ کورے کاغذ کی طرح آپ کو منہ چڑھانے لگا. آخر میں والدین اور اساتذہ آپ کو بلیم کرتے ہیں کہ پڑھا ہوتا تو مارکس نہ آتے. آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. ڈیفینیٹلی آپ نے محنت کی تھی، میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. آپ نے پڑھا ضرور، لیکن غلط طریقے سے. جو ہوا سو ہوا. اب آپ میرے طریقے سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ فل مارکس لیں گے اور مجھے دعائیں بھی دیں گے. ایکٹیو لسننگ. ایکٹیو لسننگ سے مراد یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہیں، وہ ہمیں کس طرح ایک ہی دفعہ دیکھنے سے سمجھ آ جاتا ہے. اس کے لیے ہم رٹا تو نہیں لگاتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسے توجہ اور شوق سے دیکھتے ہیں. ٹاپک کو اچھے سے ریڈ کریں، سمجھ کر ایک دو دفعہ پڑھ لیں، اسے اپنے لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں. ایکٹیو لسننگ سے انفارمیشن یاد رکھنے میں آسانی رہتی ہے اور بولتی بھی نہیں ہے. کنسیپچول کلیئرٹی. دیے گئے ٹاپک کے کنسیپٹ کو سب سے پہلے کلیئر کر لیں. جب تک کنسیپٹ واضح نہیں ہوگا، یاد نہیں رہے گا. بغیر سمجھے رٹے لگاتے رہو گے، پیپر والے دن ایک لفظ بھی بولے گا تو آگے سے سارا بھول جاؤ گے. سمری نوٹس. سمری نوٹس کا مطلب ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنے لفظوں میں مختصر یا شارٹ سے نوٹس بنا لیں. ایک نظر آپ ان کو دیکھو گے، سارا یاد کیا ہوا نظروں کے سامنے آتا جائے گا. ٹیچ ادرس. دوسروں کو پڑھائیے. مطلب آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں دوسروں کو سمجھائیں. فرض کریں آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اسے سمجھا سکتے ہیں، اسے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کی گرفت ٹاپک پر اسٹرانگ ہوگی. آپ کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے دوست کا بھی. ریگولر ریویژن. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ 24 گھنٹوں بعد آہستہ آہستہ چیزوں کو بلانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے. اگر آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں لیکن لکھتے وقت بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لیک آف ریویژن. سو میک شیور ہر روز ریویژن کریں. فرض کریں ایک ٹاپک آپ نے آج لرن کیا ہے، تو اگلے دن جب دوسرا ٹاپک سٹارٹ کریں تو پہلے والے کو جلدی ریوائز کر لیں. اس طرح مائنڈ سے چیزیں جلدی ڈیلیٹ نہیں ہوں گی. ریئل لائف ایگزامپل. سوالات کو یاد رکھنے اور سمجھنے میں ریئل لائف ایگزامپل کا استعمال کریں. اس طرح یاد کیا ہوا سبق دیر تک ذہن میں رہتا ہے اور جلدی بھولتا نہیں ہے. ایکٹیو پارٹیسپیشن. ایکٹیو پارٹیسپیشن سے یاد رکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کسی ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو میں اپلائی کرتی ہوں کہ آپ ان ویزیبل آڈینس کو پڑھائیں. مطلب یہ خیال کریں کہ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اسے لیکچر دے رہے ہیں. اس سے آپ کو آپ کے ویک پوائنٹس کا بھی پتہ چل جائے گا. آپ بک کے بغیر اگر نہیں پڑھا سکیں گے تو اٹس مین کہ آپ کا ٹاپک تیار نہیں ہے. ٹیسٹ یور سیلف. ریگولر ٹیسٹ سے میموری کو بوسٹ ملتا ہے. آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ کون سے پوائنٹس پر آپ کی گرفت کمزور ہے. آسانی سے یاد ہونے والی چیزیں زیادہ جلدی بھول جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے پڑھا پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے. جواب یاد کیا لیاقت علی خان. کچھ دیر بعد آپ کسی اور کام میں لگے، 70% امکان ہے آپ کو بھول جائے گا. تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سرسری انداز میں پڑھتے ہوئے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی تیزی سے بھول جاتے ہیں. جو یاد کیا ہے اسے ضرور لکھ کر دیکھیے. جو غلطیاں کی ہیں ان کو سدھار لیجیے. انٹرٹیننگ میتھڈ. اپنی اسٹڈی میں انٹرٹیننگ میتھڈ کو اپلائی کریں. پوری توجہ سے پڑھیں. اٹریکٹیو نوٹس اپنے لفظوں میں تیار کریں. کی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں. اس کے لیے کلرفل ہائی لائٹر استعمال کریں. ریگولر بریکس. پڑھائی میں وقفہ لیں. کتابی کیڑا بننے سے گریز کریں. ایک ہی کام سے دماغ اور دل دونوں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اس لیے یکسانیت سے بچیے. اپنی نیند بھی پوری کریں. سونے سے قبل مطالعہ کرنا مفید ہوتا ہے. اس وقت کیا گیا سبق دماغ میں محفوظ رہتا ہے. ایسوسیشن. سبق یاد کرنے کے لیے ایسوسیشن کا طریقہ بھی بیسٹ رہتا ہے. فار ایگزامپل، اگر کسی کو تاریخ یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو وہ تاریخوں کو کسی واقعے سے منسوب کر لے. مثلاً اگر کسی کو علامہ اقبال کی ڈیٹ آف برتھ نہ یاد رہتی ہو تو وہ ایسا کرے کہ پاکستان 1947 کو بنا تھا، اور یہ تو بچہ جانتا ہے، اور علامہ اقبال پاکستان بننے سے 11 سال قبل وفات پا گئے تھے. اس طرح آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا. میری ان باتوں پر غور کیجیے، عمل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ سب ٹائم ٹیکن ہو سکتا ہے، بٹ بلیو می یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند اور مددگار ثابت ہوگا. پھر آپ کو کوئی بلیم نہیں کرے گا کیونکہ آپ کے نمبر 100% آئیں گے انشاءاللہ.
اپنا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔